بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. عمومی طور پہ تصوف میں یہ اصطلاح ایک چلی آ رہی ہے خرقہ. خرقہ وہ لباس ہوتا ہے جو شیخ پہنتا ہے، اور شیخ اپنے شاگردوں کو، اپنے موتقد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ چلاتا ہے، اور جب ان میں سے بھی کوئی کامل ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، تو شیخ اپنا خرقہ یا خرقے کا ایک ٹکڑا اس کو دے دیتا ہے. خرقہ یہ وہ لباس ہوتا ہے جو شیخ پہنتا ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باجزید بسطامی کے پاس ایک صاحب آئے. انہوں نے کہا کہ استاد، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے خرقے کا ایک ٹکڑا مجھے عنایت فرما دیں. استاد نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اس خرقے کے ٹکڑے کو میں اپنے کپڑوں میں چھپا لوں گا، اور اس کی برکت سے میرے بھی کام ہوں گے، مجھے بھی علم و فیض ملے گا. تو استاد نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں. تم اگر باجزید کی کھال بھی پہن لو تو تب بھی تمہیں باجزید والا علم اور باجزید والا نتیجہ نہیں مل سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھال پہننے سے، خرقہ پہننے سے جب تک تم باجزید کی نیت اور باجزید کا عمل نہیں اپناتے، تمہیں باجزید کا نتیجہ نہیں مل سکتا. آج بلال کتب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان سے جو ہم آج سیکھنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ ضرور سیکھیں کہ ایک اچھے استاد کی نیت کیا ہوتی ہے اور ایک اچھے استاد کا عمل کیا ہوتا ہے. بسم اللہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، میرا نام بلال کتب ہے اور میں بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہوں. اور آپ بھی ماشاء اللہ تعالیٰ سارے تدریس سے ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ پڑھاتے ہیں سارے لوگ؟ اوکے. کین وی بگن لائک دس کہ آپ اس پروفیشن میں، اگر اس کو پروفیشن کہا جائے، آپ اس میں کیوں ہیں؟ کیا سوچ کے آپ اس میں آئے؟ کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ آپ بگاڑ بھی سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں. آپ کیوں ہیں یہاں پہ؟ اچھا، وہ جو کتاب میں اور امی نے اور ابو نے اور ٹیچرز نے بتایا تھا نا کہ یہ ہوتا ہے پیشن ہوتا ہے، یہ لیٹس کلوز دس ڈور اور ایک دفعہ زندگی میں اگلے 40 منٹ کے لیے ایمانداری سے جواب دیں. پیشن کوئی چیز نہیں ہوتا. ٹیچنگ کا کیا پیشن ہوگا؟ کیوں ہوگا پیشن؟ فرض کرو میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. کیوں ہوگا پیشن؟ یار اس استاد کو استاد بننے کی ہے ضرورت جو سیکھ رہا ہو. اگلا جواب، جلدی جلدی چلو نا، ٹائم نہ ویسٹ ہو. ہاں انسان، اچھا اس کا جواب دو. ایک استاد کہہ رہا ہے میں خود بھی سیکھ رہا ہوں، سکھا بھی رہا ہوں، اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا رسک لو گے، اپنی بیٹی کا رسک لو گے. تو یہ فیک جواب ہے کہ پیشن ہے، یہ جھوٹ ہے. ٹیچر کو کم از کم جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. پہلا اصول یہ مرتب ہو گیا. ٹھیک، وہ جو کہے کم از کم اس کو خود پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کم از کم تو یہ ہو نا، اس کو خود تو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. کیوں ٹیچر ہیں آپ کیوں ٹیچر ہیں بیٹا؟ جی بیٹا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایماندارانہ جواب. میں نے سوچا ہے کہ جو مجھے آتا ہے مجھے دوسروں کو سپلائی کرنا. آپ کو کیسے یقین ہے کہ جو آپ کو آتا ہے وہ صحیح ہے؟ یہ کہ میں نے اس پہ ایک وقت دیا ہے، 40 سال گزارے ایک شعبے میں، خطاطی کے شعبے سے. خطاطی کا سکھانا ایک سکل ہے، اس کو آگے سپلائی کیا جائے بچوں کو. ٹھیک صرف اس لیے ٹھیک ہے. خطاطی مجھے آتی ہے، میں سکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہی بات ایک مکینک بھی کہہ سکتا ہے اپنے، ایک کارپیٹ بننے والا بھی کہہ سکتا ہے اپنے طالب علم سے. اس کو ہم کہتے ہیں سینہ بسینہ جو علم چل رہا ہے. وہ شخص جو اسکل نہیں سکھاتا، علم سکھاتا ہے، وہ اس پروفیشن میں کیوں آتا ہے؟ کیوں حضرت؟ آپ کیوں ہیں اس میں؟ اگر سیدھی بات پیسے کمانے کے لیے، کتنی عجیب سی بات نہیں ہے بحثیت استاد کہ ہمیں ایماندارانہ بات کرنے سے پہلے ایک دلیل دینی پڑتی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سیدھی سی بات کروں. کتنی عجیب بات ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ سچ بات کہنے کے لیے معذرت کرنی پڑتی ہے، جھوٹ بات کہنے کے لیے معذرت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہ انگریزی میں ہے. لک ایٹ دا ڈفرنس کہ زمانہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اور آپ بیٹا، آپ ٹیچنگ میں کیوں ہیں؟ کیونکہ میری فیملی میں زیادہ تر سب ٹیچنگ پروفیشن سے ہیں. میری پھپھو، میری چچی جو ہیں، میرے دادا، ان کا اپنا اسکول ہے، وہ گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی رہ چکے ہیں.
موسٹلی فیملی میں ٹیچنگ پروفیشن سے اس لیے وہی ایک چیز میرے اندر بھی تھی. تو شروع ہی سے مطلب یہ تھا کہ ٹیچر ہی بننا ہے. جتنی بھی ایجوکیشن ہو ذہن میں یہ تھا کہ گھر میں شروع سے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھائے, کزنس کو پڑھائے, تو وہی ایک چیز مائنڈ میں تھی کہ ٹیچر ہی مطلب ہونا ہے, چاہے کسی بھی سبجیکٹ یا پروفیشن میں ہو. جس سبجیکٹ میں بہتر سمجھا وہی سبجیکٹ پڑھائیں. اب جو میرے پاس سبجیکٹ ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں بہتر طور پہ کر سکتی ہوں, لیکن یہ کہ ایز اے چیلنج میں نے ان سبجیکٹ کو لیا ہے کہ کیا میں ان کے ساتھ انصاف کر پاؤں گی. تو چیلنج تو آپ کا ہوا نا. جی. آپ اپنے اس چیلنج کے لیے لوگوں کے بیٹے اور بیٹیوں کو رسک پہ کیوں لگائیں گی؟ رسک پہ نہیں ہے سر, پہلے ہی چیلنج میرے لیے, اگر میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ مجھے ایسا ہی اس رسک کے, اس چیلنج کے وکٹمز کون ہیں؟ وکٹمس تو نہیں کہہ سکتے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, اگر دیکھا جائے آپ کی بات آپ کے چیلنج کا حصہ ہے نا, وہی ہوں گے. جی, آپ کے چیلنج کا حصہ ہے نا. میرے پاس اب جو سبجیکٹ ہے اسے میں فرض کریں آپ اپنے چیلنج میں ناکام ہو گئیں, اگر میں اس چیلنج میں ناکام ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ میرا اتنا جو ٹیچنگ کیریئر ہے وہ ختم ہو گیا. تو آپ ایک فرد ہے نا, لیکن وہ جو 500 فرد آپ کے ساتھ تباہ ہوئے. لیکن ایسا ہونے کے لیے اس کا تو مطلب یہ کہ میرا سارا ٹیچنگ کیریئر ہی ختم ہے. اگر میں یہ سمجھ, ہاں تو ہو جاتا ہے, اس میں کوئی قیامت نہیں ہے, انسان کا کیریئر خراب ہو جاتا ہے. چیلنج قبول کرنے کا نام ہی تو میرے خیال انسان, اللہ کیوں؟ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ زندگی کے جو چیلنجز کو سامنے آتے ہیں ان کو وہ ان کا مقابلہ کرے. یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ پڑھا نہیں سیکھا ہے. کہاں سے سیکھا؟ کس نے سکھایا؟ زندگی سے. آپ کے اپنے تجربات زندگی ہیں, اور اللہ کا پیغام آپ کے اپنی ذاتی زندگی کے تجربات ہیں. اللہ کا پیغام, آپ نے کہا نا اللہ نے زندگی کیوں بنائی, کیا مقصد ہے اس کا, تو آپ نے جو جواب اس کا دیا وہ یہ کہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھا. تو آپ کی زندگی کا تجربہ جو ہے, کیا یہ خدا کا پیغام ہے؟ میری زندگی کا تجربہ تو نہیں, لیکن میری زندگی میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے, وہ بات ایک الگ ہے, لیکن آپ کا جو ذاتی تجربہ ہے کیا یہ خدا کا پیغام ہے؟ ہرگز نہیں ہے نا, کہہ نہیں سکتے پتر, ایمانداری سے کچھ نہیں جاتا, نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے آپ کی تمام تجربات ناکام ہوں اور اب وہ نالائق تجربے ہوں, ہو سکتا ہے, یہ بھی ممکن ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ان تجربوں کا جو ایکسپیرینس لے رہا ہے شخص, جو آپ کا طالب علم ہے, وہ بھی تو پھر غلط ہو گیا نا. اس کا مطلب آپ اکیلے فیل نہیں ہوئے, آپ نے 500, 1000, 2000, 10,000 ساتھ اور فیلیئرز پیدا کیے. سو چیلنج نہیں ہو سکتا, یہ ٹیچنگ ایک چیلنج نہیں ہو سکتا. سبجیکٹ کی بات کی ہے, صرف ٹیچنگ کی بات تو سبجیکٹ ٹیچنگ ہی ہے نا پتر, سبجیکٹ ٹیچنگ نہیں ہے, جو پڑھا رہی ہیں نا آپ وہ سبجیکٹ ہے, وہی تو ٹیچنگ ہے. دیکھو اس وقت 50 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو, کوئی شخص یہ کہے کہ میرا پڑھانے کا, ایک استاد بننے کا مقصد کیا ہے, کیوں میں استاد؟ آپ آتے ہیں, آپ کلاس میں کہتے ہیں خاموش, سارے خاموش ہو جاتے ہیں. بھائی آپ فرعون ہیں, آپ بادشاہ ہیں, آپ گیلانی ہیں, زرداری ہیں, کون ہے آپ, کیوں کوئی خاموش؟ اگلا سوال کھڑا کرے, وہ کہے سر میں کیوں ہوں چپ, آپ کیا کہیں گے؟ میں ٹیچر ہوں کیونکہ میں اس طرف کھڑا ہوں. تو وہاں بیٹھنے کے آداب ہو سکتے ہیں, یہاں کھڑے ہونے کے آداب ہو سکتے ہیں. آداب کے علاوہ وہاں بیٹھنے کے کچھ فرائض بھی تو ہوں گے نا, اس کا فرض کیا ہوگا؟ یہاں کے تو کچھ فرائض ہوں گے نا, کہ یہاں کھڑے ہونے کے لیے کچھ فرائض ہونے چاہیے آ کے, وہاں بیٹھنے کے کیا فرائض ہونے چاہیے؟ اب میں استاد سے طالب علم کی طرف چلا گیا ہوں, وہاں بیٹھنے کے کیا فرائض ہونے چاہیے؟ استاد کی بات غور سے سنیں, جو سمجھا سب سے غور سے پتہ کون سنتا ہے؟ یہ وہی سن رہا ہے اور پھر وہ رکھ رہا ہے اپنے اندر جو کہا جا رہا ہے. اس سے زیادہ غور کوئی نہیں ہو سکتا, اور وہ ریپروڈیوس بھی کر سکتا ہے اس چیز کو. تو اگر اس بات کو سچ مانا جائے تو اب زیادہ سے زیادہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہیں. سر جو یہاں پر بیٹھا ہے وہ سے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے, کیا حاصل کرنا ہے. ہاں تو آپ کیا اور کیا فرائض ہیں یہاں پہ, وہ تو ٹھیک ہے, بات کلیئر ہونا چاہیے, وہ کیا ہونا چاہیے مقصد. نہیں یہ تو جواب ہی نہیں ہے اس بات کا. نہیں آواز نہیں اپنی سنانی, جواب دینا ہے. یو مسٹ رپلائی ٹو دا کوشچن, ناٹ جسٹ ٹاک. یہ سلسلہ ان شاء اللہ تعالیٰ, شادی ہوگی آپ کی, یہ تب پیدا ہوگا کہ بلا وجہ وہ سن رہا ہو. یہاں آپ نے سوال کا جواب دینا ہے, صرف بات نہیں کرنی. ایک طالب علم کا فرض کیا ہوتا ہے؟ اور
اور یہی کہ اگر اس کو کوئی کویسچن ہے اس میں تو ہینڈ ریز کرے وہ کویسچن. اچھا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ سارے معاملات جو ہیں ایک زندگی کا حصہ ہے نا. آپ نے اسی طرح کھانا پینا ہے, زندگی گزارنی ہے, ایک استاد اور استانی بنے ہیں, پھر آپ نے لوگوں کے بچوں کی, اپنے بچوں کو تو چھوڑ دیں, لوگوں اپنے بچوں پہ تو جو ذمہ داری ہے لوگوں کے بچوں کی آپ نے تربیت کرنی ہے. لیکن ابھی پچھلے 10 منٹ میں ہم میں سے کوئی اس بات پہ بہت اچھا خیال نہیں پیدا کر سکا کہ میں ایک طالب علم ہوں تو کیا فرائض ہیں. اس کا مطلب جب آپ کلاس میں جائیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ ان بچوں کے کیا فرائض ہیں, اور بحیثیت استاد کیا ہونا چاہیے, یہاں میں کیوں استاد ہوں. ایک تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ جو میں نے اس بیٹی سے ابھی شیئر کی, ہر شخص کو نا اس دنیا میں اپنی آواز سننے کا بڑا لطف ہوتا ہے, اور وہ اپنی آواز کو سننا چاہتا ہے. یہ اس لیے میں نے اس بیٹی کو روکا تھا تاکہ میں آپ کو یہ بات اگزامپل کے طور پہ دے سکوں. آواز اس لیے نہیں کھولتے کہ میری آواز سنی جائے, آواز اس لیے کھولتے ہیں تاکہ اس کا کوئی مقصد ہو. پہلے تو مقصد بتاؤ, پھر جملہ بنے, پھر آواز. یقین کریں زیادہ تر وقت خاموشی میں ہی گزرے گا, کیونکہ آپ وہ ذمہ داری لیں گے کیسے. اگر سچ بات ہو تو 99.99% لوگ اس لیے اس پروفیشن میں آتے ہیں کیونکہ وہ اور کسی چیز کے قابل ہی نہیں ہوتے. اگر ان کو کوئی بہتر جاب مل جائے, ایک کارپوریٹ میں ان کو ایگزیکٹو کی سروس مل جائے تو وہ وہاں جاتے. ان کی شخصیت میں وہ ابھار نہیں ہے, ان کی گفتگو میں وہ اظہار نہیں ہے, ان کے اندر وہ فہم اور ادراک نہیں ہے کہ وہ زندگی میں اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. اس لیے وہ یہ, اگر وہ اس سے زیادہ کر سکیں گے تو وہ ضرور کریں گے. اب ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں, اس بات کو نا سمجھنا ہے, اور جتنے بھی میرے بہن بھائی میرے بچے جو ہیں وہ نوٹس لکھ رہے ہیں نا وہ نہ لکھیں, کیونکہ خدا کی قسم کا چیزیں رٹنے سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا. اگر یاد کرنے سے چیزیں آ جائیں نا تو سارے کتنے لوگ حافظ ہیں اس وقت, ان کو قابل ترین انسان ہونا چاہیے, جبکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. سو اٹ از ناٹ اے میٹر آف میموری کہ آپ یاد کر لیں, آپ غور سے سن لیں, یہ ساری ہیں باتیں بس ٹھیک ہیں, اچھی باتیں ہیں, لیکن شاید اس پائے کی نہیں ہے جس پائے کی باتیں ایک استاد کے پاس ہونی چاہیے, جتنے ایک استاد کو عقل مند ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس زمانے میں آپ جو پچھلے لوگوں کو یاد کرتے ہیں, مثلا بڑے بڑے بادشاہ ہوں یا ایسے لوگ ہوں, ان کو آپ کس وجہ سے یاد کرتے ہیں؟ مشکل سوال ہے, میں خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں. ان لوگوں کو آپ اس لیے نہیں یاد کرتے کہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر گئے ہیں, مال چھوڑ کر گئے ہیں فلاں. ان کو آپ ایک وجہ سے صرف یاد کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے کیا بات کہی ہے, کس شخص کا کیا خیال تھا. آج آپ رسول کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کوئی گھر چھوڑا, کوئی جائیداد چھوڑی, کوئی پہاڑ, نتھنگ. ایک وجہ, اللہ کے رسول نے کہا کیا, بس. یہی بات فرعون پہ بھی لگتی ہے, اللہ کے رسول پہ تو لگتی ہے, فرعون پہ بھی یہی بات ہے کہ فرعون نے کہا کیا, فرعون نے مکالمہ کیا کیا موسیٰ سے, فرعون نے کیا کیا. اس کا کوئی محل نہیں ہے آپ کے پاس. لوگوں کے خیال جو ہے نا یہ زمانے میں سفر کرتے ہیں, یہ ٹریول کرتے ہیں, اور کوئی شے ٹریول نہیں کرتی. کتاب نہیں ٹریول کرتی, قرآن ٹریول نہیں کر رہا کتاب کی صورت میں, قرآن ٹریول کر رہا ہے سینوں کی وجہ سے, حفظ کی وجہ سے ٹریول کرتا ہے. قرآن کتاب کی صورت میں تو نہیں آیا نا, حفظ کی صورت میں اترا, جسے کہتے ہیں اوریٹل. خیال ٹریول کرتا ہے زمانے میں. ہمارا یہ خیال ہے کہ اولاد ٹریول کرائے گی ہمیں, 9 بیٹے ہوں گے تو زیادہ دور تک جاؤں گا. تاریخ بتاتی ہے کہ ان لوگوں کے نام آج قائم ہیں جن کی اولادیں ہی نہیں تھیں, جن کے بیٹے ہی نہیں تھے, ان کے خیال قائم ہیں. پھر ایسا کیوں کہ جب ہم وقت میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو زیادہ اپریشیٹ اپنے زمانے میں کرتے ہیں جو کہ مٹیریل میں زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. ایسا ہے نا, ہم ان کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں جو کہ مٹیریل میں زیادہ ہوتے ہیں. لیکن غور کیجئے ذرا کہ کیسے لوگ ہیں جن کی باتیں ہم آج یاد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی لیا جائے, اس کا نام اکثر آپ نے شاید سنا ہو, ابو ہریرہ کے نام سنا ہے کبھی؟ کون ہے یہ؟ صحابی ہیں. کتنے سال صحابی رہے یہ؟ کوئی اندازہ نہیں. ان کا کل جو عرصہ ہے نا صحابی ہونے کا 4 سال ہے. اب نبوت کا کتنا عرصہ ہے, پریچنگ کا 23 سال میں سے 4 سال. یہ صحابی جو ہیں یہ جنگ خیبر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن سب سے زیادہ روایتیں اس شخص کی ہیں
کیوں؟ خود یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ بھوکا ننگا فقیر ہوتا تھا کہ میں جو ریاض الجنہ ہے جگہ، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اور ممبر کے درمیان کی جگہ ہے، یہاں میں لیٹا ہوتا تھا اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ لگا کر، کیونکہ مجھے بھوک اس قدر زیادہ لگی ہوتی تھی. تو لوگ سمجھتے تھے یہ پاگل ہے، مجذوب ہے کوئی، تو لوگ مجھے دیکھ کے طرز کھا کے چلے جاتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ اگر یہ مجھے کچھ دے دیں کھانے کو تو کتنا اچھا ہو. اتنی بھوک لگی ہوتی تھی. اور پھر میں لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنایا کرتا تھا کہ شاید کوئی قرآن کی آیت سن کے مجھے کوئی 2 روٹی. سو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن سنا کر پیسے لینا، یہ تب سے ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ قرآن کوئی سن لے اور مجھے کھانا دے دے. لیکن غور کیجئے، ایسا شخص جو کہ بھوک میں مر رہا ہے، آج ہم اس کا ذکر 1450 سال کے بعد کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس شخص نے ایک خیال، ایک بات، ایک اچھی بات جو ہے وہ کہی، اور وہ زمانے میں، وقت میں ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی. اس لیے جب میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ آپ کیوں ہیں ٹیچر، آپ ایک اچھی بات کہیں، ایسی بات کہیں جو کم از کم 6 مہینے کے لیے لوگوں کے دل میں رہے، یہ اچھی بات ہوگی. لیکن غور کیجئے، جس چیز کو ہم علم کہتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ علم کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی چیز کا جاننا. جو آپ جانتے ہیں وہ آپ کا علم ہے. اب اگر اس فلسفے کو صحیح مان لیا جائے تو سب سے بڑا عالم اس کائنات کا کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر سب سے زیادہ جانتا ہے، isn't it؟ اس کا مطلب کمپیوٹر عالم ہوا. گوگل سے بڑا اس دنیا میں استاد ہی کوئی نہ ہوا. گوگل بہت بڑا ٹیچر ہے. اب غور کیجئے ذرا، استادی یہ نہیں ہے کہ میں ڈیفینیشن جانتا ہوں کہ جاننا علم ہے. استادی یہ ہے کہ میں اپنی ہی کہی ہوئی بات کو سمجھ سکوں. اپنی بات کو، کسی کی بات کو تو سمجھنا دور کی بات ہے، میں اپنی بات کو سمجھ سکوں کہ جاننا علم ہے. تو پھر وہ کتاب جو سب سے زیادہ علم رکھتی ہے، کیا وہ کتاب عالم ہو سکتی ہے؟ کیا وہ مائکروفون عالم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کمپیوٹر عالم ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ کیا چیز ہوگی جو مجھے یہ بتائے گی کہ علم کیا چیز ہے؟ یہ وہ معاملات ہیں زندگی کے، یہ وہ فلسفے ہیں زندگی کے جو کہ ایک آدمی کو، ایک عام انسان کو اشرف المخلوق بنا دیتے ہیں یا اس کو ایک عالم بنا دیتے ہیں. اگر وہ اپنے ان سوالوں کا جواب دے سکے، باہر سے نہیں سوال آنا، سوال اس کا اپنا، جواب اس کا اپنا، لیکن وہ اپنے ہی جواب کو اپنے سوال پہ لگا کر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ پروسیس ہے علم کا. آپ خود سوال اٹھائیں، خود جواب دیں ضرور، لیکن آپ اس جواب کو سمجھ بھی سکیں. یہ جو ترتیب ہے ساری، یہ علم کا پروسیس ہے. اور علم کیوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قائم کیا؟ 2 لوگوں نے علم قائم کیا اس دنیا میں، ایک اللہ میاں نے علم قائم کیا اور ایک یورپ اور امریکہ اور گورے نے علم قائم کیا. انہوں نے بڑا علم قائم کیا ہے. ان کی وجہ علم قائم کرنے کی ہے پروڈکشن، کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کر سکیں اس دنیا میں. اللہ نے علم کو قائم کیا، اور اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات قرآن میں کہی کہ ہر علم والے پہ علم والا ہے. یعنی کہ کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے. وہ آپ پہ بڑا ہے، پھر اس پہ ایک اور بڑا ہے، پھر اس پہ ایک اور بڑا ہے. درجات جو بنائے وہ علمیت پہ بنائے. تو خدا کے نزدیک کوئی ایسی امپورٹنٹ بات ہوگی نا، خدا نے ایسا نہیں کہا کہ میں نے جو علم ہے وہ اس لیے بنایا کہ اس سے آپ کمائیں. اس لیے یہ غور کیجئے گا کہ علم جو ہے نا، یہ بنیاد ہے، جسے کہنا چاہیے نرسری ہے. صرف ابھی آپ نے پرائمری نہیں کیا. دنیا میں کم لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں؟ حکومت کہتی ہے 23% ہیں، 25% ہیں، 33% ہیں، اور ہم اس آدمی کو پڑھا لکھا شامل کرتے ہیں جو کہ دستخط کر سکتا ہے. تو اگر اس کو شامل بھی کر لیں تو ہم 75% ان پڑھ ہیں، 25% پڑھے لکھے، اگر اس بات کو سچ بھی مان لیا جائے. لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں لوگ، ان میں سے سلیکٹیو ہو جاتے ہیں لوگ جو علم تو رکھتے ہیں لیکن اور ان کے پاس عقل بھی ہو. عقل کا ہونا علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن علم ہونا اور پھر عقل کا ہونا، یہ اور سلیکٹیو لوگ ہو گئے. سارے علم رکھنے والے عقل مند نہیں ہیں. کچھ میرے پیچھے بھائی بیٹھے بیٹھے سو بھی رہے ہیں. اب علم، عقل، عقل کے بعد فہم. فہم کیا ہوگا
کہ آپ اپنی عقل سے کی ہوئی بات کو ڈائگنوز کر سکیں. ڈائگنوز سے کیا مطلب ہے؟ ہاں، ڈائگنوز سے مراد ہے یہاں پر لفظی ترجمہ نہیں، اس کا معنوی ترجمہ دیکھیں کہ آپ اس کا ریبٹل لے سکیں. جیسے میں نے ایک سوال آپ سے کیا، پھر آپ نے جواب دیا، میں نے دوبارہ سوال کیا، اس بچی نے ایک بات کرنے کی کوشش کی، میں یہ سارا پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ریبٹل ہے. ریبٹل لے کر اس بات کو آگے بڑھانا، یہ فہم. اب فہم کے بعد اور لوگ سلیکٹیو ہو جائیں گے جو فہم کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کو، اس کو کہتے ہیں ادراک حاصل کرنا. اب علم والے کم، عقل والے اس سے کم، فہم والے اس سے کم، ادراک والے اس سے کم، سلیکشن ہوتی چلی جا رہی ہے نا. اسی لیے خدا نے کہا کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، ہر سلیکٹڈ پر ایک اور سپیریئر سلیکٹڈ ہے. اس میں سکل نہیں ہے سر، یہ بات علم کی ہے. اب اس بات کو اگر یہاں رکھ لیں تو ہم میں سے کتنے ایسے بہن بھائی ہوں گے جو یہ کہیں کہ اگر کوئی بات منطقی ہو تو وہ اچھی بات نہیں ہے. مثلا مرغی انڈا دیتی ہے، منطق ہے نا، یہ تجربے نے بھی یہی بتایا. کیا مرغا انڈا دے سکتا ہے؟ اب اس پہ مزاح نہیں ہے، یہ کیا مرغا انڈا دے سکتا ہے؟ یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں. جبکہ مرغا انڈا دے سکتا ہے؟ پہلے یہ تو کہیں کیوں نہیں دے سکتا مرغا انڈا؟ چلیں اس کا ایک نظام، ایک تو یہ بات ہوگی. 2 + 2 کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا 2 اور جو 4 ہوتے ہیں؟ میتھس نے بتایا. 2 کیا چیز ہوتی ہے؟ 2 ایک ویٹ ہے، یہ ویٹ ہے. ویٹ سے کیا مراد ہے؟ پاور میں اور ویٹ میں فرق ہوتا ہے. یہ بات بیٹی نے اچھی کی. ایک کسی بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایک سمبل ہے، اسے کہتے ہیں ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ پتہ ہے کس کا کیا کہتے ہیں؟ ایم ای کو ایبسٹریکٹ کہتے ہیں. یہ ایم ای ہے. ایم ای جمع ایم ای از ایکول ٹو ایم ای، isn't it؟ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم ایم ای کی جگہ 2 لگائیں گے اور 2 کو 2 سے جمع کریں گے تو ایک سائنس پیدا ہو رہی ہے. اور یہ ساری کی ساری جو سائنس ہے یہ منطق کے اوپر بنیاد کرتی ہے. منطق ہے نا. اور اس منطق کا جو آپٹیمم پیرامڈ کا ٹاپ ہے اس میں لفظ آتا ہے انفینٹی. اگر میتھس میں انفینٹی کا لفظ نکال دیں تو سارا میتھمیٹکس اور الجبرا جو ہے نا وہ کریش ڈاؤن ہو جائے گا، وہ اس کا سائنس سے کوئی تعلق رہ نہیں سکتا. انفینٹی کیا چیز ہے اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. اب آخر کا ہمیں علم نہیں ہے، بنیاد جو ہے وہ سمبل ہے، اس کے درمیان میں سارا منطق سائنس ہے. کتنی عجیب بات نہیں ہے یہ؟ جس چیز پہ ہمیں اتنا بڑا گمان ہے، اتنا بڑا تقیہ ہے کہ جناب یہ سائنس ہے اور یہ 2 + 2 4 ہوتا ہے. نہ 2 کی کوئی حقیقت ہے نہ 4 کی کوئی حقیقت ہے، یہ دونوں سمبلز ہیں. یہ جو سارا معاملہ ہے نا، یہ شروع پتہ ہے کس نے کیا تھا؟ ایک آج سے تقریباً 3,500 سال پہلے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ارسطو. اس نے شروع کیا تھا ایک کام، اس کو ہم کہتے ہیں منطق. منطق سے پھر میتھمیٹکس کی ڈومین جو حساب ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا. 3,500 سال پہلے ارسطو نے جو منطق بنائی تھی، آج کا بہترین میتھمیٹیشین جو ہے اسی منطق پر ہے. اس نے منطق کو تبدیل نہیں کیا. اب یہ سوال کیا پیدا ہو سکتا ہے کہ 3,500 سال کے بعد بھی میں نے کسی خیال کو بڑا نہیں کیا، میں اس کو ڈیولپ نہیں کر سکا. 3,500 سال بہت ہوتے ہیں نا. آپ کا پینٹیم کتنے عرصے بعد چینج ہو جاتا ہے کمپیوٹر؟ تقریباً ہر 365 دن کے بعد وہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے، اس سے بھی کم نیا سٹائل آ جاتا ہے، نیا پروگرام آ جاتا ہے. اگر 3,500 سال تک پینٹیم 5 پینٹیم 4 ختم ہی نہ ہو دنیا سے،
पेंटियम 4 कितना पुराना हो चुका होगा? समझ में आती ना बात? अब एक और तरह से इसकी एग्जांपल देता हूं. अगर आपको 10 दिन पुराना खाना दिया जाए तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन 3,500 साल पुराना ख्याल आपको आज भी अच्छा लगता है. इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि हम जितना ख्याल अपने पेट का रखते हैं उतना ख्याल हम अपने जहन का नहीं रखते. सो हम अपने पेट के बारे में कॉन्शियस होते हैं कि ताज़ा खाना हो, ख्याल के बारे में हम बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते कि हमारा ताज़ा ख्याल हो. इसलिए बहसीयत इंसान, बहसीयत उम्मत, हमने 3,500 साल में भी कोई नया ख्याल जो है वो पैदा नहीं किया.